مگر سیدنا حسن رضی اللہ اور سیدنا حسین کے قاتل کون ہیں یہ اسلام کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت یعنی شمر نہیں ہے؟ نہیں، شمر نہیں، شمر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم یزید کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن آج ہم زیادہ ڈسکس کریں گے شمر کو، کیونکہ آج کل ناس بھی شمر کو بھی کہتے ہیں کہ بے گناہ ہے۔ تو ہم آج اسی میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اہل حدیث کے مولوی ہیں، ان کا نام ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ شمر قاتلین حسین میں شامل نہیں تھا۔ تو آج ہم یہی بحث کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ تو سر ذرا بتائیے گا کہ وہ اس میں شامل ہے تھا یا نہیں قاتلین حسین؟ یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی بات مان لیتے ہیں نہیں ہے، خود بتائیں ہمیں کہ ہے کون؟ ہاں جی، جو قرآن کی طرف جاتا نا بس وہ اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا تھا گھروں میں ان کے، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں تکلیف کیا ہے۔ اگر کہہ دیں گے کہ وہ شامل ہے تو کیا تکلیف ہے ان کو، یہ پہلے بتائیں نا، پھر نومینیٹ بھی کریں۔ نہ حضرت حسن السلام کے قاتل کا پتہ، نہ حسین علیہ السلام کے قاتل کا پتہ۔ ہاں جی، اتنی بڑی شخصیات، جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، نماز جب پڑھتے تھے اوپر چڑھ جاتے تھے، ہیں آپ ان کی سواری بنے ہوئے بنتے تھے۔ بالکل ایسے۔ تو کہنے مطلب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اتنا باعث شرم والا سانحہ ہے، ہم کسی کافر سے بات کریں منہ کرتا ہماری طرف، کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، کے دین کے ساتھ، کسی کو دین کی دعوت کرے نا وہ تنقید کرتا ہے۔ اب میرے پاس یہ اب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، میرے پاس ایک عیسائی آیا تو شعر ایک لکھا ہوا تھا، باہر بھی لکھا ہوا ادھر، وہ شعر پڑھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، ہاں جی، حضرت حسین کے بارے میں شعر تھا تو وہ اس کو آنسو آ گئے، عیسائی ہو گئے۔ تو یہ جناب ان کو آنکھوں میں کبھی آنسو آئے نہیں، میں نہیں دیکھے ان کی آنکھوں میں حضرت حسین علیہ السلام کی محبت کے آنسو آئے ہوں۔ پتہ نہیں پتھر دل کے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اور ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ نہیں ہے بیچ میں، وہ نہیں ہے بیچ میں۔ یار کوئی دین کا کام کرو، کسی کو خلافت کی طرف لے کے آؤ۔ خلافت کی طرف کوئی لے کے آج تک کوئی بھی نہیں آ رہا۔ کوئی یار اب بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھیں، خلافت ہماری ختم ہوئی ہے، دوبارہ اس ٹریک پہ چڑھائیں ہم اس اپنی حکومت کو، اپنے نظام حکومت جو ہے مسلمانوں کا اس پہ چڑھائیں۔ اس پہ چڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ نہیں کا قاتل، وہ نہیں قاتل، وہ نہیں قاتل، پتہ نہیں قاتل کون ہے۔ ہاں جی، جو قاتل بتائیں پھر کون ہے۔ ہاں یہ میں تھوڑا سا پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے یام یزید، صفحہ اس کا پڑھا تھا 230 ہے۔ مصطفیٰ المصوی صاحب لکھتے ہیں اکابرین اہل حدیث کی نظر میں، وہ علماء اہل حدیث جنہیں اکابرین اہل حدیث میں شمار کیا جاتا ہے، جو خالص یعنی کہ اہل حدیث ہے نا، پرانے اہل حدیث جو لوگ جو تھے، جن کی خدمات کا ہر اہل حدیث معترف اور قدردان ہے، وہ یزید کے حامی نہیں، سخت مخالف تھے۔ برملا طور پر اسے فاسق و فاجر اور ظالم قرار دیتے ہیں۔ جو پہلے اہل حدیث تھے، جو پرانے اہل حدیث ہیں، بزرگ اہل حدیث، جو ہاں جی، ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اکابرین اہل حدیث یزید کے حامی نہیں، سخت مخالف تھے۔ جس طرح آگ سے ٹھنڈک حاصل نہیں کی جا سکتی، برف کے ذرات سے حرارت حاصل نہیں ہو سکتی، گلے کاغذ سے خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح اکابرین اہل حدیث کی تحریرات سے یزید کی طہارت و پارسائی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اور یاد رہے وکلاء یزید محبان شمر کی ہٹ درمی تعصب و بے باکی اور اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کسی عالم دین کا وہ حوالہ پیش کر دیا جائے جو یزید کی مخالفت میں ہو تو حب یزید سے سرشار ہو کر جھوم کر اس عالم کی پگڑی اچھالنے لگتے ہیں۔ اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے، دیکھیں جب حقیقت سچ بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے ان کو، کیوں تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ کبھی اس کی علمیت کو کوستے ہیں، کبھی اس کے فہم و فراست پر تان زن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے شیخ الحدیث امام عمر اسحاق صاحب پہ بکواسات لوگ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے شہر فیصل یہی ہیں، اور مولانا مودودی، اب انجینئر ممدنی مرزا اس زمانے میں، کہ وہ بھی کوئی عالم ہے۔ یہ ہمارے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی کوئی عالم ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ لہٰذا ہم نے ضرورت محسوس کی کہ جس بھی عالم دین کا حوالہ پیش کریں، حوالہ ذکر کرنے سے پہلے اس عالم کا مقام و مرتبہ بھی واضح کر دیں، تاکہ وکلاء یزید محبان شمر سادہ لو افراد کو گمراہ نہ کر سکیں۔ یہ گمراہ بہت کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک بار پڑھ دی، اہل حدیث کے جو عالم ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بتایا جی۔ تو آگے میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ شمر قاتل حسین میں شامل ہے یا نہیں؟ بالکل شامل ہے، میں بتانے لگا ہوں۔ بعض ناس بھی
حاکم کو بھی رضی اللہ کہی جا رہے ہیں. حاکم کو کہیں گے، ابھی انہوں نے ابن زیاد کو بھی کہنا ہے. اب سلسلہ چل پڑا نا. ہاں جی. ہاں جی، آگے انہوں نے اب شمر آ گیا نا، شمر سے اگلا جو ہے ان کا قدم ابن زیاد. اچھا اس کو بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ اس نے نا جو چھڑیاں ماری ہیں نا آپ حضرت حسین علیہ السلام کے سر ہونٹ مبارک پہ، ہاں جی. ہاں جی. جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے، ایسے ہی. تو وہ چھڑیاں ماری، پیار سے چھڑیاں ماری ہیں. یہ کہنے لگے ہیں آپ کہ پیار سے، یہ ان کا حال ہے. تو یہ شمر کے بارے میں 3-4 میں لوگوں کا بتاتا ہوں. امام دارالقطنی رحم اللہ المتوفی 385 نے اسے قاتل حسین کہا. ٹھیک ہے جی، امام دارالقطنی نے. امیر ابن ماکولہ، امام ابن ماکولہ رحم اللہ المتوفی 475 اسے قاتل حسین قرار دیتے ہیں. حافظ ابن ساکر رحم اللہ المتوفی 571 نے اسے قاتل حسین قرار دیا ہے. امام ذہبی المتوفی 748 ہجری کہتے ہیں کہ یہ روایت کا اہل نہیں، کیونکہ یہ قاتلین حسین میں سے ایک ہے. کون؟ شمر. شمر. شاباش، بالکل. شمر قاتل حسین علیہ السلام میں سے تھا. اور یہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت، یعنی کہ حضرت نہیں کہنا چاہیے ان کو، ایسے ناصبی کا یزیدی ہے، یہ اموی ہے. اور یہ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عقلیں، یہ اس میں اب اس کے اندر ایک کنٹراڈکشن ہے. وہ خود کیا کہتا رہا اور مان بھی رہا کسی کو. خود یہ کہتا رہا کہ ہم عقلیں محدثین قدروں میں رکھ دینی ہیں. ہم نے اپنی عقلیں جو ہے نا محدثین کے قدموں میں رکھ دینی ہیں. اب یہ قدموں میں رکھی ہیں، ان کی بات مان تو رہا نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں مان رہے. ہاں جی، تو آگے رکھ دینی ہے. اب کیوں نہیں رکھی؟ ثابت ہوا کہ یہ قاتل حسین کا وکیل ہے. بالکل بالکل. ہاں جی، یہ شمر کا وکیل ہے. یہ ہاں جی. یہ غلام مستظہر امن پوری جو ہے جو بکواسات کرتا ہے، یہ ہاں جی، اس لیے ہمارے شیخ کے خلاف بھی عقل شعور سے ہے نہیں ہے. ہاں جی. دیوانہ سائز کی چترول سے نے کی تھی، یہ عمر صدیق صاحب نے. اچھا اچھا. ہاں، بڑی بکواس اس نے کی تھی. تو میں اس کی خاطر کی تھی، اس کی میں نے خاطر کافی. تو یہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. یہ قیامت کا دن کس کی محبت کی جزا مانگیں گے؟ دونوں کی سائڈ لے رہا ہے. سیدہ خالق کو بھی، ابلیس سے جرانہ بھی ہیں. سیدہ خالق کو بھی، ابلیس سے جرانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہاں جی، صحیح. ہاں جی، یہ بتائیں بھائی، نومینیٹ کریں کہ یہ قاتل نہیں تھا، یہ قاتل ہے. کچھ بتائیں صحیح، کسی کا پتہ نہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا.